کہانی ستارے میں آج پیش خدمت کہانی ہے بھوک پارٹ 2۔ جو ہی چودھری حاکم داد اپنے فارم ہاؤس پہنچا، اس کا لاڈلا کتا بھاگتا ہوا اس کے قدموں میں آ کر لوٹنے لگا۔ چودھری حاکم داد، جس کا سر کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، وہ بے ہنگم سا کہکا لگا کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے قدرے جھک کر کتے کی کمر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ کتا کچھ اور مستی میں آیا اور دم ہلانے لگا۔ کتے کی خرمستیوں سے لطف اندوز ہونے والا چودھری کچھ غور کرنے پر رکا اور زور سے دھاڑا، اوئے بخشو! جی سرکار! بخشو دونوں ہاتھ جوڑ کر تھر تھر کانپتے سامنے آیا۔ چودھری غضبناک ہو کر کرسی سے اٹھا اور پوری قوت سے بخشو کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ جی سرکار! حکم کے بچے! بھولو کا پیٹ پسلیوں سے لگا ہوا ہے، تجھ سے کہا تھا نا اس کا خیال رکھنا۔ ہڈ حراموں، کھایا پیا حلال بھی کر لیا کرو۔ دیسی گھی میں تر بتر 2 پراٹھے کھلایا کرو اور اسے روزانہ پیالہ دودھ کا پلاؤ، سمجھے تم؟ اور ہاں، دودھ خالص ہونا چاہیے۔ اس کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھو۔ یوکی سے جو شیمپو منگوایا ہے اس شیمپو سے نہلایا کرو اسے، اور ہاں، ہفتے میں 2 بار۔ بخشو تیزی سے سر ہلانے لگا۔ بھولو حیرانی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس کی لمبی زبان بالوں بھری گردن کو چھو رہی تھی، کالے نتنے پھڑک رہے تھے۔ بخشو کو محسوس ہوا کہ بھولو اس کا منہ چڑھا رہا ہے، مگر یہ بخشو کا وہم تھا۔ اگر بھولو کو بولنے کی طاقت مل جاتی تو وہ اس پر یعنی انسان پر بھی اپنی بڑائی کا رعب چاڑتا کہ اے اشرف المخلوقات اور بہترین صورت پر تخلیق کیے جانے والے انسان، دیکھ آج مجھے تجھ پر انسانوں نے ہی فضیلت دی ہے۔ میری خدمت کے عوض تیرے گھر کا چولہا جلتا ہے، میرے پیر دھو دھو کر پی۔ تیری تو یہ اوقات ہے کہ میری خوراک میں کمی بیشی ہو جائے تو شامت آ جائے۔ مجھے دیکھ، بغیر کسی محنت کے چودھری کے کتنے قریب ہوں۔ چودھری گھٹنوں کے بل بھولو کے قریب بیٹھ کر پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ بھولو کے نوکدار دانتوں والے منہ سے چودھری کا چہرہ محض ہاتھ بھر کے فاصلے پر تھا۔ بخشو، یہ کوئی عام نہیں ہے، بڑا نسلی کتا ہے، لاکھوں کی مالیت ہے میرے بھولو کی، سمجھ گئے نا؟ جی سمجھ گیا۔ بخشو نے سر جھکایا۔ اور اس کا ٹرینر کب تک آتا ہے؟ چودھری نے زمین سے اٹھتے ہوئے سوال کیا۔ سرکار بس آنے ہی والا ہے، بخشو نے جواب دیا۔ بھولو چودھری کے بالکل ساتھ جڑا ہوا اگلے پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ تم اس کے ٹرینر کو میرا پیغام اچھی طرح سمجھا دینا کہ بھولو کو ہر مہارت سمجھائے، دشمن کو کیسے زیر کرنا ہے، شکار کیسے پکڑنا ہے، اور ہاں، اس سے انگریزی میں بات کرے تاکہ اسے انگریزی سمجھ آئے، اور ہاں، اسے کہنا اس سے نرمی سے پیش آئے۔ بخشو کو ساری ہدایت دے کر چودھری اپنی جیپ پر ساتھ والے گاؤں روانہ ہو گیا، جہاں اس کے دوست چودھری عنایت نے اپنے ڈیرے پر شراب و شباب کا انتظام کر رکھا تھا۔ وہ رستے بھر سندری کے تصور سے خوش ہوتا رہا۔ سندری چودھری عنایت کے کامے ہاکو کی 23 سالہ جوان عورت تھی، جسے چودھری حاکم نے کسی روز دیکھ لیا تھا اور اس پر بری طرح فریفتہ ہو گیا۔ چودھری حاکم داد نے 4 شادیاں کی تھیں اور اس کی چاروں بیویاں بہت خوبصورت تھیں، مگر سندری تو جیسے کوئی پری تھی۔ وہ کوئی نیک انسان نہیں تھا۔ شادی سے پہلے اور بعد میں بھی کئی عورتوں سے اس کے تعلقات تھے۔ ہوس کی بھوک ختم کرنے وہ کئی بار بازار حسن بھی جا چکا تھا، مگر اس کا ماننا تھا کہ سندری جیسی کوئی عورت اس کی آنکھ نے نہیں دیکھی۔ لہٰذا اس نے چودھری عنایت، جو اپنے ہی علاقے کا بے تاج بادشاہ تھا اور چودھری حاکم داد کا گہرا دوست بھی، اس نے اس سے سندری کا ذکر کچھ اس انداز میں کیا کہ چودھری عنایت اس کا مدعا
لمحوں میں سمجھ گیا وہ خود بھی کوئی اچھا انسان نہیں تھا۔ دونوں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا فیصلہ کر لیا۔ تم مجھے جو مرضی کہہ لے، لیکن ہاکو میں تیری بات نہیں مان سکتی۔ مسلسل 2 روز ہو گئے تھے ہاکو اس کے ساتھ سر کھپا رہا تھا، لیکن سندری کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ سندری میری سونی شہزادی کیوں اپنی اور میری جان کی دشمن بنی ہے؟ تو اور تیرے ساتھ پورا ٹبر ختم ہو جائے گا۔ تو نے سوچا کہ ہم مر گئے تو کون ولی وارث ہے ہمارے ان معصوم بچوں کا؟ اور ہیں بھی 5 لڑکیاں، خدا وارث ہے ان کا۔ سندری نے پھر کورا سے جواب دیا، سندری تیری تو مت ماری گئی ہے۔ 2 روز سے ہاکو سے سمجھاتا سمجھاتا تھک گیا تھا۔ سندری نے اپنے بھرے بھرے بدن کے گرد چادر کو مضبوطی سے لپیٹا اور چنگھاڑ کر بولی، حکیم سے جا کر غیرت کی دوائی لے لے۔ تو بالکل بغیرت ہو گیا ہے۔ کتنا بڑا درجہ بنایا ہے تیرا خدا نے، مجازی خدا، اور تو اپنے درجے سے گر کر ڈرپوک بن رہا ہے، گیدڑ بن رہا ہے۔ کتنی عزت تھی میرے دل میں تیری، اب نہیں رہی کوئی عزت۔ یہ بدن تیرے لیے تھا، کیونکہ قبول ہے کہہ کر 3 مرتبہ نکاح نامے پر میں نے انگوٹھا لگایا تھا۔ ہاں 3 بار مہر لگائی تھی۔ خاقان بشیر، وہ روتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اپنی کلائیاں اس کے سینے پر مار کر وہ چوڑیاں توڑ دی جو خاقان اس کے لیے میلے سے لایا تھا۔ اور تجھ میں اتنا دم نہیں ہے کہ اپنی بندوق سے چودھری عنایت کو بھون ڈالے؟ سارا پنڈ تجھے بغیرت کہے گا۔ غیرت کی پھکی کھا لے، خود پر اور مجھ پر اتنا ظلم نہ کر کہ ہم ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھریں۔ اب وہ خاقان کی چھاتی سے اپنا ماتھا ٹیکے سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ ہاکو نے نہ اس کی کمر سہلائی اور نہ ہی اسے خود سے علیحدہ کیا۔ وہ اس کی جان تھی، مگر با اثر لوگ اس کی جان کے درپے ہو گئے تھے۔ اس نے سندری کو رونے دیا، میرا حسن وبال بن گیا ہے نا؟ تو ایسا کر، شہر سے تیزاب کی بوتل لا کر میرے چہرے پر انڈیل دے، پھر تو چودھری ہمارا پیچھا چھوڑ دے گا نا؟ وہ ہاکو کو خاموش دیکھ کر چیخی، جھلی نہ بن سندری، وہ کسی صورت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور میری بندوق اس کی حفاظت کے لیے عطا کی گئی ہے۔ پگلی میں چوکیدار ہوں اس کی جان کا، اسی وجہ سے ہمارے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ اس کو کیسے بھون سکتا ہوں؟ اور اگر اسے بھون بھی ڈالوں تو اس کا انجام تجھ سے چھپا ہوا تھوڑی ہے۔ ہاں اگر تو چاہتی ہے کہ میں پھندے پر جھول جاؤں تو تیری خاطر میں کرنے کو تیار ہوں۔ خدا نہ کرے۔ سندری نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا، نہیں، تو مجھے بات پوری کرنے دے۔ سندری، میں اگر پھندے پر جھول بھی جاؤں نا، تب بھی تمہاری عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ یہاں ہر خاص و عام کے اندر ایک چودھری ہے، سمجھی؟ تو تیرے ساتھ یہ ہماری کڑیاں بھی چودھری کی۔ وہ مارے بے بسی کے چپ ہو گیا، کیونکہ اگلی بات کہنے کی وہ ہمت نہیں رکھتا تھا، اور بات سندری کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ ہاں تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تو اکیلا کس کس کو بھونے گا؟ ایسا تو فلموں میں ہوتا ہے نا؟ خاقان نے سندری کی سوجی ہوئی اداس آنکھوں میں جھانکا اور نظریں چرا لیں۔ چودھری کہہ رہا تھا 1 بھر کے دانے ڈلوا دے گا۔ اچھا، تو یہ سودا 1 بھر کے دانوں کی عوض ہوا ہے؟ میرا مول 1 کے دانے ڈال کے آیا ہے میرا مجازی خدا، میرا خاقان بشیر۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی، ہاں جلیے، جو ہونا ہے وہ تو ہر صورت ہو کر رہے گا، پھر اپنا تو سوچنا پڑتا ہے نا؟ بھوک مٹانے کے لیے اناج کی ضرورت تو پڑتی ہے نا؟ روٹی سے بڑا سودا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں ہار تھی۔ ہاں، اور میں تجھے لڑکا بھی تو نہیں دے سکی، اور تیری حیاتی ان کے لیے جہیز کی منجیاں بسترے جوڑتے گزر جائے گی۔ جڑ گئی تو جڑ گئی، نہ جڑی تو نہ جڑی، سندری نے ملال سے کہا، اور تختیاں لکھتی ہوئی اپنی 2 8 8 سال کی لڑکیوں کو دیکھا۔
دونوں جڑواں تھیں، اس کے بعد 2 اور تھیں، وہ بھی جڑواں۔ 7 سال کی وہ ماں باپ کی پریشانی سے بے خبر بچیاں کھیل رہی تھیں، اور ایک 6 ماہ کی کپڑے کے جھولے میں پڑی تھی۔ ایسی دل ساڑنے اور جلانے والی باتیں نہ کرو سندری، یہ تو خدا کی رحمت ہے۔ بس ہم کامے اور غریب لوگ ہیں نا، اس لیے ان کی عزت کا خوف نیند اڑا جاتا ہے۔ ہاں سندری، دعا کر ان کی عزت سلامت رہے۔ مجھے اپنی بیٹیاں بڑی پیاری لگتی ہیں، وہ تڑپ کر بولا۔ میں بھی تو کسی کی بیٹی ہوں۔ کیسا ٹوٹا ہوا لہجہ تھا۔ ہاکو کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ کاش سندری، میں تمہیں ان ظالم اور جابر لوگوں سے بچا سکتا۔ خاقان کے دل سے یہ کہاں نکلی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ چودھری کے کارندے جیپ پر اسے لینے آ گئے۔ سندری نے مضبوطی سے ہاکو کی قمیض کا کالر پکڑ لیا۔ ہاکو نے اسے بچوں کی طرح بہلاتے ہوئے خود سے علیحدہ کیا۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ بس ایک رات کی بات ہے سندری، بس ایک رات۔ اس نے خود پر جبر کرتے ہوئے سندری کی شکوہ کناہ نظروں کو نظر انداز کر دیا، اور بس ایک رات کی ہی بات تھی، کیونکہ اگلے روز سال بھر کے دانے اور سندری کی لاش ایک ساتھ ہاکو کے بیڑے میں اتری۔ ابا، تو کہتا تھا کہ اماں دانے لینے گئی ہے چودھری کے گھر، مگر اماں تو اس کی بیٹی پوچھ رہی تھی۔ تو تیری اماں دانے ہی لے کر آئی ہے، دیکھتی نہیں 6 بوریاں دھری ہیں بیڑے میں۔ وہ سندری کی لاش کے پاس لٹا پٹا بیٹھا ہوا کڑے ضبط سے بولا۔ ہاں میری تھی، ان دانوں کی قیمت شاید چودھری کو کم لگی ہوگی، اس لیے چودھری نے عزت کے ساتھ ساتھ تیری ماں کی جان بھی لے لی، یا پھر وہ خود ہی غیرت کے ہاتھ مر گئی۔ ابا، یہ غیرت کیا ہوتی ہے؟ بیٹی کے معصوم سوال پر ہاکو کا دل پارا پارا ہو گیا۔ بس ہوتی ہے نا، کبھی سو جاتی ہے، کبھی سلا دی جاتی ہے، اور کبھی جگانے پر بھی نہیں جاگتی، اور کبھی ایویں ہی جاگ جاتی ہے۔ ہاکو پاگلوں کی طرح بول رہا تھا۔ ابا، ہم اب 3 ویلے کی روٹی کھائیں گے نا، اور روز کھائیں گے ہم سب، بیٹی بولی۔ لیکن اماں نہیں ہوگی تو ہم اس کے حصے کی روٹی پر ختم دلوا کر مولوی صاحب کے گھر دے آئیں گے، ہے نا ابا؟ بولنا ابا، اس کی بڑی بیٹی بولی۔ ان معصوم بچیوں کو اپنے نقصان کی خبر نہ تھی، وہ محض روٹی کے تصور سے تالیاں بجا کر خوش ہونے لگی۔ قریب ہی سندری کی 6 ماہ کی بیٹی بھوک سے بلک رہی تھی۔ وہ تو روٹی نہیں کھا سکتی تھی۔ وہ روٹی کیسے کھا سکتی تھی؟ اسے تو بھوک مٹانے کے لیے ماں کی ضرورت تھی۔ وہ اس کی ماں کو کہاں سے لاتا؟ ماں نہ آتی تو اس کا پیٹ کیسے بھرتا؟ اس کی خاطر وہ بھوری بھینس کہاں سے خریدتا اور کیسے خریدتا؟ دانے آ گئے تھے، دودھ کہاں سے آتا؟ پیسے کہاں سے آتے؟ اس نے چھوٹی بیٹی کو گود میں لے کر غیر محسوس انداز میں گلا گھونٹ کر سندری کے پاس پہنچا دیا۔ سندری اکیلی کیوں رہے؟ کوئی تو اس کے ساتھ ہو۔ بھلا دیر ہی کتنی لگی، نرم سا تو نرخرا تھا اس کا۔ وہ سوچ رہا تھا، سال تو آسانی سے گزرے، بعد کی بعد میں دیکھیں گے، ضرورت پڑی تو۔ دور جاہلیت، وجہ مختلف، اخبار میں خبر تھی، پسماندہ گاؤں کے رہائشی ظالم باپ نے اپنے ہی ہاتھوں سے بیٹی کا گلا گھونٹ دیا۔ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا۔